بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ شرح السنہ للامام البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح چل رہی تھی، یہ تقریباً صفحہ نمبر 175 تک پہنچے تھے، لیکن جہاں بات رکی تھی اس کا تعلق ذرا پیچھے سے ہے، اس لیے ایک طویل عرصہ درس بند رہنے کی بنا پر شاید کہ آپ حضرات کے دل و دماغ سے بات نکل گئی ہوگی، اس لیے ذرا ہم پیچھے سے پورا آتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. چلے، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل اور بہت سارے اہل علم جو ہیں وہ جہمیہ کو کافر اور مرتد قرار دیتے تھے. اصل میں یہ سمجھنا ہے، فرقہ جہمیہ جو صفات کا اور بہت ساری چیزوں کا، اسلامی چیزوں کا انکار کیا، بنیادی عقائد کی چیزوں کا انکار کیا، ان میں سے ایک چیز کا انکار بھی اہل علم کہتے ہیں کفر کے لیے ثابت ہے، تو بہت ساری چیزوں کا انکار کیا. اسی لیے ہم تھوڑا سا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ جہمیہ یہ کافر اور مرتد ہیں، ان کا شمار اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، یہ حلال الدم ہیں، ان کا قتل خون حلال ہو چکا ہے، حکومت چاہے انہیں قتل کرے. لا یرثو، یہ اپنے کسی کا وارث نہیں ہو سکتا، اور یہ مر جائے تو اس کا کوئی وارث نہیں. کیوں؟ اب وجہ دیکھیں کتنی چیزوں انکار کیا. نمبر لا جمعہ تھا، جمعہ کے قائل نہیں ہیں. سوچیں
جمعہ جیسے فریضے کا انکار، ولا جماعت، جماعت کا بھی انکار ہے، ولا عیدین، یہ عیدین کو بھی نہیں مانتے، ولا صدقہ، اور صدقہ خیرات کی بھی کوئی ان کے نزدیک اہمیت نہیں۔ یہاں تک فتویٰ ان کا یہ ہے کہ جو انسان کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ جیسے ہم اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے زمانے سے عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ کلام، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی بدعتی فرقے کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، جیسے اللہ نے ساری چیز کو پیدا کیا ویسے قرآن کو بھی پیدا کیا، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تو کافر اور مرتد ہے، یعنی ہم کو کافر سمجھتے ہیں، صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ جو بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے وہ اس کو جہمیہ فرقہ کہتا ہے کافر ہے۔ واستحلوا السیف، اور انہوں نے باقاعدہ یہ فتویٰ جاری کر، جب ان کے پاس پاور آیا تو انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا کہ پوری امت کے لوگ جو اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ کی مخلوق نہ مانیں، جمعہ اور جماعت کے قائل ہوتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو کی گردن مار دی جائے، ایسے لوگوں کو واجب القتل قرار دیتے تھے۔ اس لیے جہاں بھی ان کو حکومت ملی تمام مسلم، کبھی انہوں نے کسی غیر مسلم کو نہیں۔ جب یہ کہیں ہم غیر مسلم سے لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب اہل سنت والجماعت اہل الحدیث سے لڑ رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے بہت تکلیف آئی۔ ہر وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کی کتاب، صحابہ کرام تابعین کے منہج پر چلے، اس کو یہ قتل کرتے، جیل میں ڈالتے، سزائیں دیتے، اور اس طرح سے انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ مساجد ویران کر دی، جامع مسجدوں کو اٹھا دیا، عیدگاہیں برباد کر دیں، یہاں تک کہ سارا اسلام انہوں نے ختم کر دیا، اور اسلام کو انہوں نے بہت ہی زیادہ کمزور کر دیا، ساری اسلامی شان و شوکت ختم کر دی، جہاد ختم، یہاں تک کہ اور امت کے اندر فرقے بندی کو ہوا دینا اور تمام احادیث اور قرآن کی آیات کا انکار کرنا، صرف وہ چند آیات جس میں جو منسوخ ہو گئی ہیں، جن پر عمل کرنا جائز نہیں، محکمات کا انکار، اور انہیں منسوخات پر عمل کرتے رہے، اور لوگوں کو طرح طرح سے شکوک و شبہات میں ڈالتے رہے، اور لوگوں سے کہتے ارے بھائی کہاں روزہ نماز ہے، کہتے عذاب قبر نہیں، حوض نہیں، شفاعت نہیں، جنت نہیں، جہنم نہیں، ساری چیزوں کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جو شخص کتاب اللہ سنت رسول کا نام لے اس کو مرتد و کافر قرار دے دیں، اور اسے طرح طرح سے سزائیں لگیں، یہاں تک کہ اتنی اپنی برائیوں کے باوجود یہ دھیرے دھیرے حکومتوں میں کے کرسی پر داخل قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے یہ حکومت پر قبضہ کر لیا اور حکام اور وزراء کو اپنا ہمنوا بنا لیا، چونکہ وہ ان پڑھ تھے اور انہوں نے جو جھوٹے دلائل پیش کیے اپنے پھندے میں پھانس لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے گردنیں ماری جانے لگیں، کتاب و سنت کا علم ختم ہو گیا، کتابیں جلا دی جانے پر طرح طرح سے مشکلات آئیں، یہ غالب آ گئے، اور اہل حق اپنی جان بچانے کے لیے یا تو ادھر ادھر ہو جاتے یا پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیے، لوگوں کے سامنے کوئی حق بتانے والا باقی نہ رہ گیا، بدعت کا اظہار اور حق کا کو چھپانے لگے۔
بدعتوں کا زور ہو گیا، طرح طرح کے مجالس، طرح طرح کے اجتماعات بدعات کے کریں، اور کسی اہل حق کو کچھ کہنے کی اجازت نہ ملتی تھی۔ ریاست، حکومت، سیاست سب ان کے ہاتھ میں آ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ حق باطل ہے اور باطل کو حق بنایا۔ اسی اثنا میں معتزلہ نے مامون رشید کو اپنے شیشے میں ڈھال لیا، اپنے شیشے میں اتار لیا، اور اپنے اس شرکیہ عقیدے کو اپنایا۔ اور جب بادشاہ ان کا ہمنوا ہو گیا، سرکاری مذہب معتزلی اور جہمیہ کا ہو گیا، تو پھر اہل سنت کی گرفتاریاں، ان کو سزائے موت، سولی پر لٹکانا، یہ سارے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئے۔ انہی میں سے انہی حالات میں علماء نے کچھ ہمت کی، جس میں خاص طور سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ان کی مخالفت شروع کی، اور ان تمام جہمیہ، معتزلہ، ان تمام فرقوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت سی ہمت کے ساتھ باتیں انہوں نے کی، انہیں جیل میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، اور طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، لیکن حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جعفر جس کو متوکل علی اللہ کہا جاتا ہے، متوکل علی اللہ، یہ جب اس کی حکومت آئی، ہارون رشید کے زمانے سے یہ ظلم زیادتی اہل سنت پر شروع ہوئی، لیکن متوکل علی اللہ کے زمانے میں جب اس نے تحقیق کیا اور بات کھل کر کے آئی، اور پتہ چل گیا کہ واقعی یہ سارے فرقے گمراہ ہیں، احمد بن حنبل اور اہل سنت اہل الحدیث جو دعوت دے رہے ہیں وہی بالکل سچی دعوت ہے، اسلام وہ ہے۔ اس نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے آزاد کیا، اور احمد بن حنبل کو دعوت و تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب اس طرح سے دوبارہ اسلام کا عروج شروع ہوا، اور اہل حق اپنی حق بات کہنے لگے، اور اہل باطل جب دیکھے کہ اب ان کا پول کھل گیا ہے اور حکومت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اب حکومت اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کی ہے، تو اب وہ بھاگنا شروع کیے۔ لیکن باطل اہل باطل کی سینوں میں چھپا ہوا تھا، وہ بیچ میں موجود تھے، لیکن کوئی قوت و طاقت نہیں تھی۔ احمد بن حنبل اور ان کے ساتھیوں نے پھر دوبارہ اسلام کو زندہ کیا، اور عقیدہ سلف، اللہ کے رسول جو عقیدہ لے کر کے آئے تھے، کتاب و سنت نے جو عقیدہ بتایا، صحابہ نے جو عقیدہ رکھا اور عقیدہ آگے پہنچایا، اور تابعین تبع تابعین، اس طرح سے الحمدللہ پھر اس کا عروج ہوا۔ مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل حق وطالت السنتہم، اب اہل حق کی آواز بلند ہونے لگی، حق کی آواز بباغ دوحل لوگ سننے لگے، گرچہ اہل باطل اہل بدعہ کثیر تعداد میں تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہیں، وہ گمراہ لوگ چھپ چھپا کر کے اپنا کام کرتے رہے، لیکن اہل حق کے مقابلے کی طاقت ان کے اندر نہ رہ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں وطالت فاطفأ اللہ بہ البدع، متوکل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے متوکل علی اللہ کے ذریعے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے بدعت کو ختم کیا، حق کو غالب کیا، اہل سنت غالب آئے، اہل الحدیث غالب آئے، وطالت السنتہم، اور ان کی زبانیں بلند ہو گئیں،
وکثرت اہل البدع وقلت ما قلتہم، گرچہ وہ تھوڑی ہی تھی، اہل الحق تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود متوکل علی اللہ کی برکت سے اہل حق اب کی آواز بلند تھی. اور آج تک ہمیشہ دستور رہا اہل حق کم ہی ہوتے ہیں، اہل باطل زیادہ ہوتے ہیں. فالرسم والبدع اہل الضلالۃ قد بقی منہم قوم یعملون بها، یہ اہل بدعت تھے اور اپنی دعوت چپکے چپکے جاری رکھے، اس کی طرف دعوت دے رہے تھے، لیکن اہل حق کے مقابلے میں اہل حق کو روکنے کی کوئی قوت و طاقت ان کے اندر نہیں تھی. یہ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا. متوکل علی اللہ کے ذریعے وہ فتنہ ختم ہوا. فتنہ خلق قرآن، جہمیہ، معتزلہ، تقریباً سارے اہل بدعت جو تھے وہ فرقے کمزور ہو گئے اور اہل حق کو اللہ رب العالمین نے پھر غالب کیا. اس سے پتہ چل گیا کہ واقعی اہل حق کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. الحمدللہ اس طرح سے احمد بن حنبل اور ان کے ساتھیوں کے برکت سے حق پھر دوبارہ دنیا میں عام ہوا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہاں اگلا چیپٹر ہے امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَعْلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ تَجِي زِنْدَقَةٌ قَطُّ إِلَّا مِنْ حَمَجِ الرِّعَاءِ وَأَتْبَاعِ كُلِّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَلَا دِينَ لَهُ. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء اصحاب الطمع. یہ بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ. یاد رکھو آخر یہ بے دینی، بدعقیدگی اتنی عام کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ اس کو آپ حضرات یاد رکھیں، بڑی اہم چیز ہے. وعلم، آخر حق کے مقابلے میں غالب، حق کے مقابلے باطل کے پیچھے زیادہ کیوں لوگ چلتے ہیں؟ ہمیشہ اہل حق کم رہتے ہیں اور اہل باطل زیادہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لم تج زندقۃ، زندقہ یعنی بے دینی، جن کا اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر نہیں، کتاب پر نہیں، سنت پر نہیں، کچھ دو چار باتیں اسلام کی لے کر کے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے سارا کفر شرک کریں گے. آخر اتنا زیادہ ان کی تعداد کیوں ہو جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ شارح رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہم بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بے دینی، وعلم، یاد رکھو، انہ لم تج زندقۃ، بے دینی اور دہریت، الحاد، کفر و شرک دنیا میں نہیں پیدا ہوتا مگر عوام سے. من الحمج الرعاء، ان پڑھوں اور جاہلوں کا جو گروہ ہوتا ہے یہی ہے. ہمیشہ اہل بدعت عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیشہ عوام کے جذبات اور ان کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں. وَأَتْبَاعُ كُلُّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر آواز لگانے والے کی آواز کو قبول کر لیتے ہیں. بڑی پیاری چیز ہے دوستو، یاد رکھنا، بڑے تجربے کی بات امام بربہاری کہتے ہیں. دو چیزیں بتا رہے ہیں. ہمیشہ دنیا کے اندر بے دینی جو پھیلتی ہے تو اس کی دو وجہ. نمبر ایک، اہل باطل اپنی دعوت کا نشانہ اکثر عوام اور جاہلوں کو بناتے ہیں، عام پبلک کو.
جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس معلومات نہیں، جن کو دین کی صحیح اور ایک زیادہ تعلیم نہیں ہے. عوام انعام کہا جاتا ہے. عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عوام جوش میں آتے. واقعی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آج تک کسی نے بات نہیں بتائی. اور اسی میں اہل باطل متشابہات کی آیات بھی پڑھ دیتے ہیں. دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے مرزا غلام احمد رضا خان، سر سید احمد خان، جتنا آپ دیکھیں گے جکڑا علوی، پرویزی، جتنے ہیں، اگر دیکھیں گے تو صرف ایسے لوگوں کی دعوت عوام ہی میں کامیاب ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ نشانہ بناتے ہیں عوام کو، جاہلوں کو، بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہو جاتی ہے. نمبر 2، اہل باطل کی دعوت ان لوگوں کو وہ لوگ زیادہ قبول کرتے ہیں جو ہر آواز لگانے والی، دعوت دینے والے کی دعوت کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. ارے بھائی، وہ بھی تو دین ہی کی بات کرتا ہے نا، وہ بھی تو قرآن ہی کی بات پیش کر رہا ہے نا، وہ بھی تو اللہ کے رسول ہی کا نام لیتا ہے نا. یہی کہہ کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں کتاب و سنت کا نام لے کر کے صحیح بات بتا رہا ہے، تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے بے دینی عام ہوتی. ایک تو عوام، اور دوسرے وہ لوگ جو ہر ایک کی بات سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہے کہنے والا کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، بس ٹوٹ پڑے. یہی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تقریباً جدھر کی ہوا، باطل کی ہوا جدھر سے چلتی ہے اسی میں وہ بھی اڑنے لگتے ہیں. اور آج تجربہ کریں گے ایسے ہی ہوتا ہے. ایک تو جاہلوں کو اہل باطل اپنی دعوت دینے میں نشانہ کس کو بناتے ہیں؟ جاہلوں کو، عوام کو. نمبر 2، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بے دینی میں چلے جاتے ہیں جو ہر دعوت دینے والے، دین کے نام لینے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آیا یہ بات درست کرائے صحیح. اسی لیے یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں. اور جس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ ہر دعوت دینے والے کو دین کی دعوت سمجھو، اس کے پیچھے لگ گئے، ساتھ دینے لگے، کبھی وہ صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتا. تجربہ کریں، بہت بڑی بات بتا رہے ہیں. اب قرآن پاک کی آیت دلیل، فَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، کہتے ہیں اللہ نے فَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے نہیں اختلاف کیا مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد. بغیم بینہم، اور انہوں نے جو اختلاف کیا اس لیے نہیں کہ ہاں ان کے پاس حق واضح نہیں تھا، آپس میں عداوت اور آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت میں ہمیشہ ہوتا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بے دینی یہ دنیا میں کیوں پھیلتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، اور بے دینی کو ہوا دینے والے، قبول کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک قسم کی تو یہ ایسے لوگوں کی ہے جو دین کے اندر داخل ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، علم کا لبادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہوتا. بلکہ وہ اس لیے اپنے آپ کو ایک دیندار
اور ایک علم والا ثابت کرتے ہیں، تاکہ اسلام میں گھس جانے کے بعد، مسلمانوں کے درمیان گھس جانے کے بعد، سب وہاں جب گھس جائیں گے تو اپنے مکر و فریب و چال بازی سے عوام کو اپنی باتیں سنا کر کے ایک فرقہ اپنی طرف، ایک گروہ اپنی طرف مائل کر لیں گے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دیں گے۔ یعنی ہمارے اندر ایسے لوگ گھس جائیں جو اسلام پسند نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام پر عمل کرنا صراط مستقیم پر نہیں ہے، بلکہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے ہم میں گھس جائیں تاکہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں، اپنا سمجھیں اور اپنا دیندار بھائی سمجھے۔ ہماری مجلسوں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے اب شکوک و شبہات کی باتیں، ایسے فتنے کی باتیں کریں گے کہ جس سے لوگ حق اور کتاب و سنت والے عقیدے میں شکوک شبہات کے اندر مبتلا ہو کر کے، ارے بھائی یہ بھی تو جو کہتا ہے وہ بھی تو حق ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، وہ سچے منہج کا آدمی نہیں، ہو سکتا ہے بگڑا ہوا بدعقیدہ انسان ہو، لیکن اہل حق میں گھس جائے گا، وہ حق قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ اندر اندر رہ کر کے اہل حق کو حق میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر کے ان کو بے دین بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دینداروں میں تو پیدا ہوئے، دینداروں میں پیدا ہوئے، دینداروں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ ایک دنیا کی ساری چیزیں انہوں نے سیکھی، ساری چیزوں کو پڑھا، ساری چیزوں کا خیال رکھا، لیکن انہوں نے کبھی عقیدہ، منہج، توحید، ایمان کی چیزیں، حق اور باطل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی قسم کے لوگ، دو قسم کے لوگ ہیں جو عام طور پر باطل کے دعوت کو جلدی قبول کرتے، انہی کے ساتھ وہ گھل مل کر کے بے دینی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر دلائل اور علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، آپس کی کجروی، بدعقیدگی اور آپس میں سرکشی کی بنا پر۔ اسی لیے کہا گیا اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ وہم علماء السوء، وہ علماء سوء ہیں۔ حق آ جانے کے بعد اب اگر کوئی حق سے انحراف کر کے باطل کی دعوت دے گا، قرآن کا انکار نہیں کرے گا، حدیث کا انکار نہیں کرے گا، بات بات پر ایمان کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کا عقیدہ اہل بدعت کا ہے، دنیا کا حریص اور لالچی ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، اسی لیے علماء سوء وہی ہوتے ہیں جو حق سے اختلاف کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے زیادہ دنیا کے اندر بدعقیدگی پھیلتی ہے۔ لیکن یہاں بڑی اچھی بات کہتے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وَعَلَمْ، اچھی طرح سے یاد رکھو، لا يزال الناس فی عصابۃ من اہل الحق والسنہ یہدیہم اللہ، کتنے بھی بے دینی عام ہونے لگے اور کتنے بھی لوگ کتنے ہی لوگ باطل کو قبول کر لیں اور گمراہی کے راستے پر جائیں، لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے
کہ کتنی بھی گمراہی دنیا میں آ جائے لیکن لوگوں میں ایک جماعت اہل حق کی برابر موجود رہے گی. ہمیشہ اہل حق کی ایک جماعت موجود رہے گی. یہدیہم اللہ، کتنے بھی فرقے بن جائیں، کتنے بھی اختلافات ہو جائیں، لیکن انہی ہزاروں اہل باطل گروہ اور فرقوں میں بیچ ہی میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ چھوٹا ہی سے صحیح لیکن اہل حق اہل سنت کو ضرور اللہ باقی رکھے گا. یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت پر باقی رکھے گا. یہ بہت بڑا کرم ہوگا. وَيَهْدِيهِمْ بِهِمْ غَيْرَهُمْ، اور اللہ کیوں باقی رکھے گا؟ اللہ انہی کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ بتائے گا. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اہل حق کو اللہ تعالیٰ نے جو حق کے لیے منتخب کیا، ہم کو چن لیا، ہمیں ہدایت دی کتاب و سنت پر. جہاں بدعات کا اتنا رواج ہو، اتنے فتنے دنیا میں ہو، جہاں اللہ نے ہم کو حق کے لیے منتخب کیا تو اللہ تعالی نے ہم پر کرم کیا اور ہم کو اس لیے ہدایت پر رکھا وَيَهْدِيهِمْ بِهِمْ غَيْرَهُمْ، تاکہ ہمارے ذریعے اللہ دوسروں کو بھی ہدایت دے. یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. وَيُحْيِي بِهِمُ السُّنَنَ، اور اللہ اسی گروہ کے ذریعے سنتوں کو زندہ کرے گا. سارے باطل فرقوں نے سنت کو ختم کیا ہے، سنت کو چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالی ہدایت و سنت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالی ایک گروہ ان باطل فرقوں میں ضرور رکھے گا. فہم الذین، یہی وہ گروہ کون جن کو اللہ اہل باطل کے درمیان ایک گروہ باقی رکھے گا، ہدایت دے گا. ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی، سنتیں زندہ کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے یعنی امت میں اختلاف کے وقت ان کے تھوڑے سے ہونے کا تذکرہ کیا، بتایا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس سورۃ البقرہ کی آیت 213 ہے. دیکھو، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. یہ تو ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو وما اختلف فيه الا الذين اوتوه، جن لوگوں کو اللہ نے یہ کتاب دیا انہوں نے نہیں اختلاف کیا اس کتاب سے مگر ان کے پاس بینات اور دلائل آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. یعنی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. یعنی قوم ایک راستے پر رہتی، پوری قوم ایک راستے پر رہتی، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک عمل، اس میں کچھ حق بھی ہوتا ہے کچھ باطل بھی ہوتا ہے، لیکن پوری برادری کی عبادت گاہ ایک ہوتی ہے، ایک ہی اجتماع ہوتا ہے، ایک ہی فتویٰ ہوتا ہے، سب کچھ. لیکن ان کے وہاں حق بھی ہے گمراہی بھی ہے، بلکہ حق کم ہے گمراہی زیادہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے کسی نبی اور پیغمبر کو بھیجا، حق آ گیا. اب حق آ جانے کے بعد ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. اہل باطل جن کے دلوں میں کجی ہے حق سے اختلاف کرتے ہیں، حق سے اختلاف کرتے ہیں. حق آ جانے، جب تک حق نہیں آیا تھا کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کب ہوا؟ جب اللہ تعالی نے حق کو واضح کر دیا، حق کو بھیج دیا. اب ہونا چاہیے تھا کہ سارے لوگ حق قبول کرتے، لیکن انہوں نے
حق قبول کرنے کے بجائے ایک بڑے طبقے نے انکار کیا، حق قبول کرنے سے انکار کیا، نہیں ہم نہیں مانتے اس کو۔ اللہ نے فرمایا اب حق قبول کرنے سے لوگوں نے انکار کیا تو ایک گروہ ایمان لایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فہد اللہ الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے اس اختلاف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا۔ ہزاروں اور لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، حق ایک ہی بات حق ہے، ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی، سب ہے، لیکن ہدایت جو لوگ ایمان لائے وہ ہدایت پر، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ گمراہی پر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فہد اللہ الذین، وہی قوم اور وہی برادری جس کے پاس حق آیا، سب لوگوں نے انکار کیا، اختلاف کیا، لیکن انہی میں سے اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دیا، ایک گروہ کو ہدایت دیا، اور باذن ہی اپنے فضل و کرم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتے۔ دیکھو دوستو، امام بربہاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کا معنی بتا رہے ہیں، سمجھو، یعنی سارے قوم اور برادری کے لوگ ایک گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے ہاتھ سب باطل، 25% حق ہے، 75% باطل پر ہیں۔ اللہ رب العالمین جب ان کے پاس نبی کو، پیغمبر کو، کتاب کو، حق کو بھیج کر کے وعدے کر دیتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حق وعدے ہو جانے کے بعد، رب کی طرف سے حق آ جانے کے بعد، نبی اور کتاب آ جانے کے بعد، سب کا فریضہ تھا کہ حق قبول کرتے، باطل سے توبہ کر لیتے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے، کبھی نہیں کیا۔ اکثر لوگ انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا، اللہ کا فیصلہ، جہاں سارے لوگ کفر، حق کا انکار کر کے الگ الگ ٹولیوں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وہیں اللہ کچھ لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے گا، یعنی ایک گروہ کو اللہ تعالی ہدایت دے گا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے اختلاف کیا انہی کے قوم برادری، انہی کے اہل ویال، انہی کے رشتہ داروں میں سے، انہی کے خاندان سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، پھر اپنے فضل و کرم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پتہ یہ چل گیا کہ جب دنیا میں جب تک حق موجود ہے، حق کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہوں گے، اور اکثریت حق کے مخالفت کرنے والوں کی ہوگی، لیکن اللہ تعالی انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو، ایک گروہ کو، ایک چھوٹے سے طائفہ کو اللہ رب العالمین حق کی توفیق دے گا، حق پر قائم رہیں گے، اللہ کا فضل و کرم ہوگا، ان پر احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، پکے سچے توحید پر ہوں گے، سنت پر ہوں گے، حق پر ہوں گے، باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ ایک گروہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر باقی رکھے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی چیز کو کہ سارے اہل باطل کے سامنے اللہ حق وعدہ کرے گا، اہل باطل کا اکثر طبقہ جو ہے حق سے مخالفت، حق کی مخالفت کر کے مختلف گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جائیں گے، لیکن انہی کے خاندان، انہی کے قوم، انہی کی برادری، انہی کے قوم و قبیلے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سچے دین کے لیے منتخب کر لے گا، چن لے گا، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ کے نبی نے اسی کو اور وعدے کرتے ہوئے فرمایا
لا تزال اصابۃ من امتی لا تزال اصابۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون. کتنی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، حق پر قائم رہے گی، حق کی دعوت پر عمل کرنے میں، حق کی دعوت دینے میں ہمیشہ وہ غالب رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے. لا یضرهم من خذلهم. جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے یہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچو، لا یضرهم من خذلهم، ان کو نہیں مٹا سکے گا کوئی جبکہ سارے لوگ ان کو بے سہارا کر دیں گے، ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. پوری قوم ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی ان کا ساتھ دے گا ہی نہیں. لیکن دنیا میں جب کسی کو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو مٹ جاتا ہے. لیکن یہ گروہ جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، میری امت کا وہ گروہ، ساری دنیا کے لوگ ان کا سہارا چھوڑ دیں گے لیکن وہ نہیں مٹیں گے. لا یضرهم من خذلهم. ساری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے گی. حکومت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، قوم و برادری ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کبھی رشتے ناطے کے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سارے لوگ ان کو بے سہارا کر دیتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وہ مٹنے والے. لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور وہ ہم ظاہرون اور وہ غالب ہی رہیں گے. بہت ساری حدیثیں صحیح مسلم وغیرہ کی ہیں، اور وہ حدیث تو ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت وہی سب کچھ کرے گی جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. سب کچھ میری امت کرے گی جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. یہود و نصارہ نے اختلاف کیا حق کو چھوڑ کر کے الگ الگ جماعتیں بنائی، یہاں تک کہ یہودیوں نے 71 فرقے بنائے. ذرا سوچیں، ایک تورات تھی، ایک موسیٰ اللہ کے نبی، ایک اللہ کی کتاب تورات، لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کی لائی ہوئی شریعت اور ان کی سنت اور اللہ تعالی کی کتاب تورات پر سب لوگ ایمان رکھتے رہے، کسی نے ایمان سے انکار نہیں کیا. لیکن ذرا سوچیں، حق چھوڑتے چھوڑتے، بدعت ایجاد کرتے کرتے اس پوری قوم میں 71 جماعتیں بن گئی، 71 جماعتیں بن گئی. سوچنے کی چیز ہے، ایک نبی، ایک اللہ کی کتاب، لیکن اتنے فرقے بن گئے. جب اتنے فرقے بننے لگے، 72 فرقے، 70 فرقے بن گئے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر رکھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اللہ کی کتاب تورات پر عمل کرنے والے، ایمان رکھنے والے، یہ آپس میں جب شیطان ان کو گمراہ کرنے لگا اور ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگا تو 70 گمراہ فرقے پیدا ہو گئے، اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں. ہر ایک کے پاس کتاب تورات تھی اور موسیٰ کی سنت تھی. اتنے فرقے جب بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرقے، انہی لوگوں میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حق پر باقی رکھا، حق پر قائم رکھا، اور وہ برابر 70 فرقوں سے وہ لڑتا تھا. ایک گروہ 70 فرقوں سے لڑا. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے
یہودیوں کے 71 گروہ میں ایک گروہ صرف جنت میں گیا، باقی سب گمراہی پر جہنم میں گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصے دراز کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی آسمانی کتاب انجیل لے کر کے۔ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور اللہ رب العالمین انجیل نامی کتاب دی اور اپنا نبی اور پیغمبر بنایا اور بنی اسرائیل کو دعوت دیا، وہی 71 فرقے جو تھے بنی اسرائیل جو 71 فرقے میں بٹ گئے تھے، ان کو جب دعوت دی آ جاؤ سب کچھ چھوڑو، اب میں جو کہہ رہا ہوں اسی پر تم عمل کرو، توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی اور اس قوم کو شرک اور بدعات سے منع کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تورات اور موسیٰ کی سنت پر عمل کرتے آ رہے تھے، اللہ نے فرمایا ایک گروہ نے عیسیٰ کے اللہ کے نبی کی بات مانے اور باقی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کو اللہ نے غلبہ دیا، اور اب یہ بنی اسرائیل میں یہی اصل میں ایمان والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، آسمان پر گئے، بنی اسرائیل ایک عرصے تک صراط مستقیم پر تھے، پھر وہی ایک فرقہ اہل حق کا جو عیسیٰ علیہ السلام زمانے سے چلا تھا، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ اب ان کے اندر بھی اختلاف ہونا شروع ہو، جیسے یہودیوں میں ہوا تھا۔ اب یہ اختلاف کرتے کرتے 72 فرقوں میں بٹ گئے، 72 فرقے ہوئے، ایک فرقہ تھا 72 فرقے بن گئے، اور دونوں کا ایمان اللہ کے نبی عیسیٰ اور اللہ کی کتاب انجیل پر، ایک ہی کتاب ایک ہی نبی کے ماننے والے اب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 72 فرقوں کے جو بٹ گئے تھے، ان 72 فرقوں میں سے 71 فرقے جو تھے وہ گمراہ تھے، جہنم میں گئے، ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا بس۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ کے رسول نے پر ایمان لائے، دنیا کے اندر ایمان والوں کی ایک ہی جماعت، ایک ہی گروہ، ایک ہی فرقہ، ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی سب۔ لیکن آپ کی دنیا سے جانے کے تقریباً 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امت کے لوگوں نے حق موجود تھا، وہی کتاب تھی جو صحابہ کے زمانے سے، وہی نبی کی سنت تھی۔ لیکن اب ایک عرصے دراز کے بعد ان میں بھی فرقہ شروع ہو گیا، خارجی پیدا ہوئے کہ دنیا کے لالچ میں، سیاست کی لالچ میں، کرسی کی لالچ میں ایک گروہ پیدا ہو، خارجی پیدا ہوئے، رافضی شیعہ پیدا ہوئے، معتزلی پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، قدریہ پیدا ہوئے۔ اب اس امت میں بھی فرقے شروع ہوئے۔ قرآن نے منع کیا تھا خبردار اختلاف نہیں کرنا، لیکن انہوں نے بھی یہود و نصارہ کا طریقہ اپنایا، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ اے میری امت کے لوگوں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی وہی حرکتیں کرو گے، وہی راہ اختیار کرو گے جو یہود و نصارہ نے تم سے پہلے اختیار کیا ہے۔ شبرم بشبرن، ذراعم بذراع، ان کی ہر چیز تم اپناؤ گے،
انہوں نے فرقہ بندی کی تھی، شرک بدعت ایجاد کر کے، حق سے اختلاف کر کے ایک فرقہ بناتے گئے. حق کو چھوڑے گا تو ایک نیا فرقہ بنے گا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا میری امت آگے بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ما ہی، کون سا فرقہ ہوگا؟ آن فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ ہوگا جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا. ہر قسم کی شرک بدعات کو چھوڑ کر کے صرف ہمارے صحابہ نے جیسے کتاب و سنت پر عمل کیا اسی پر عمل کریں گے، اور کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے. دوستو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت میں بھی ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ ایسے باقی رکھے گا، ساری دنیا ان کی مخالفت کرے گی لیکن ان کی مخالفت سے ایک گروہ مٹنے والا نہیں یہاں تک کہ قیامت آ جائے. یہ تو ایک بات ہو گئی. بات کیا چل رہی تھی کہ کتنے فرقے امت میں پیدا ہوئے زندگی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک فرقہ ہمیشہ باقی رکھے گا. کیوں باقی رکھے گا؟ تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. ان سے اللہ تعالیٰ دنیا میں دین کا کام لے گا، توحید کا، سنت کا، عقید سلف کا، منہج کا. جو اصلی دین لے کر کے اللہ کے نبی آئے تھے اس دین کی خدمت کے لیے اللہ ایک گروہ کو باقی رکھے گا. وعلم، یاد رکھو، بڑی پیاری بات مزید بتا رہے ہیں امام بربہاری. وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان العلم لیس بکثرت الرواجۃ والکتب ولكن العالم، وعلم ان العالم ليس بكثرة الرواية والكتب ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں امام بربہاری رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں اچھی طرح سے یاد رکھنا، وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ان العلم لیس بکثرت الروایہ والکتب. یاد رکھنا عالم بہت زیادہ روایتیں کرنے والا، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا، اس کو عالم نہیں کہتے. یہ چیز دیکھیں، یاد رکھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں عالم کس کو کہتے ہیں. یہیں سے اشکال دور ہو جائے گا. بھائی وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو علم کتاب و سنت کی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی تو عالم ہے. اب تو ایک ایسے فتنے کے دور میں ہر آدمی جو اسٹیج پر آ جائے اس کو ہم عالم کہنے لگتے، بڑا عالم کہنے لگتے ہیں، حالانکہ عالم نہیں رہتا. جبھی ایک حرف عربی کا نہیں جانتا، ایک سبق بھی کہیں مدرسے میں بیٹھ کر کسی عالم سے نہیں پڑھا، لیکن عالم. ہمارے عالم کہتے ہیں جو ٹوپی لگا لے اور اسٹیج پر آ جائے وہ عالم سمجھا جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالتا رہے، ہمارے یہاں بڑا عالم مفتی بن جاتا ہے. عالم کہتے کس کو ہے؟ کیسے آپ پہچانے دوستو؟ ذرا اس کو اچھی طرح سے. یہ آج ہماری بات نہیں ہے، امام بربہاری رحمت اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں. کتنی پرانی بات. کہتے ہیں وعلم، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان العالم لیس بکثرت الروایۃ والکتب، بہت زیادہ حدیث روایتیں کرنے والا، بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا، اس کو وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عالم نہیں ہوتا. عالم ولکن العالم، لیکن عالم وہ ہے من اتبع الکتاب و سنہ، جو علم کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل بھی کرتا ہو. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. عالم اس کو کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو علم کے ساتھ
علم کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرتا ہو، گرچہ علم تھوڑا ہو اور کوئی کتاب نہ لکھا ہو. سمجھو پہلے سے بہت زیادہ روایتیں کرنا، کتابیں لکھ دینا، یہ عالم ہونے کا معیار نہیں ہے. سلف کے ہاں عالم کس کو کہتے تھے؟ سلف کے ہاں عالم کہتے ہیں کہ جو اپنے علم کے ساتھ کتاب و سنت کی اتباع، کتاب و سنت پر عمل کرتا ہو، جس کا منہج درست ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جس کے کردار اور گفتار چال چلن درست ہو، جو نبی کے سنتوں پر عمل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتا ہو، ایسے لوگوں کو عالم کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اے لوگو، حقیقت میں علماء تو وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. بعض سلف کے نزدیک کسی نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ سننے ایک نے کہا بھائی فلاں عالم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. کہا تمہیں معلوم ہے عالم کس کو کہتے ہیں؟ کہا ہم تو جانتے ہیں جس کے پاس علم عالم. کہا نہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہو. جب انسان کے پاس علم ہو اور اپنے علم پر، کتاب و سنت پر عمل کرے، تب اس کو عالم کہتے ہیں. اگر کسی کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے لیکن کتاب و سنت پر عمل نہیں، تو اس کو قرآن نے گدھا قرار دیا ہے. انسان بھی نہیں کہا، گدھا ہے. ضرورت ہے علم کی، اس نقطے کو پہچانے. عالم کہتے ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہو، گرچہ علم کم ہو، بہت زیادہ علم نہیں ہے اور نہ تو کوئی کتاب لکھا ہے، لیکن ایک انسان ومن خالف الکتاب والسنہ فهو صاحب بدعۃ وان کان کثیر الروایت والکتب. اور جو انسان بڑی روایتیں بیان کرتا ہے اور بڑی کتابوں کا مؤلف ہے، بڑی کتابیں لکھا ہوا ہے، بڑی کتابیں موجود ہیں، لکھا ہے، لیکن اس کا عمل کتاب و سنت پر نہیں ہے، تو اس کو عالم نہیں کہتے، اس کو اہل بدعہ کہتے ہیں. اہل بدعہ. یہاں عالم کس کو کہتے ہیں اور اہل بدعہ کس کو کہتے ہیں؟ دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی اہم چیز ہے. کیوں؟ آج اس فتنے کے دور میں ہم میں سے ہر انسان قدرت دیکھیں، عالم کی پہچان اس کے پاس نہیں ہوتی. عالم بہت زیادہ وعد و نصیحت کرنے والا، بڑی لچھی دار باتیں بتانے والا اور بڑی بڑی کلپ بنا کر کے عام کرنے والا، یوٹیوب، انٹرنیٹ یا فیس بک اور بہت ساری چیزوں پر، ٹویٹر، اس پر بہت زیادہ نمایاں ہو کر کے آنے والا لوگ، ارے اس کے اتنے فالوور ہیں، اتنے ماننے والے اس کے ہیں. یہ عالم ہونے کا معیار نہیں ہے. ہزار نہیں، لاکھوں اس کے فالوور ہوں، اس کو ماننے والے ہوں، وہ عالم ہونے کا معیار نہیں. معیار ہے کہ پہلے آپ پرکھیں اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور آپ کو سننا ہے اور سیکھنا ہے، سننا ہے اس سے، سیکھنا ہے اس سے جس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. آج لوگوں میں بڑا فطرہ، بھائی ہم تو سنتے سب کی ہیں، جس کی بات جو اچھی لگتی ہے، اسی لیے وہ انسان کبھی ہدایت پر نہیں آ سکا. اس سے بچیں. اگر آپ کو عقیدہ چاہیے، منہج سلف چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، نبی کی پیروی کرنی ہے، تو نبی کی باتوں پر جو عمل کرنے والا ہوگا اور نبی کی دعوت جو دینے والا ہوگا، آپ اس کی سنیں گے، تبھی آپ صراط مستقیم پر آئیں گے.
اس چیز کو یاد رکھیں. اور اہل بدعت کی سب سے بڑی نشانی کیا بتائی گئی؟ عمل. باتیں تو بڑی کتاب و سنت کی، لیکن عمل اس کا کتاب و سنت کے خلاف ہے. اس کا مطلب زبان کا عالم ہے لیکن عمل کا عالم نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب و سنت پر سیکھنے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اور علم کس سے لینا چاہیے اس کی بھی وضاحت ہو گئی. عالم کس کو کہتے ہیں اس کو بھی یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے واضح کر دیا کہ عالم وہ ہے گرچہ اس کے ماننے والے کم ہوں، کتابیں اس نے نہ لکھی ہوں، بہت زیادہ لوگوں میں شہرت نہ رکھتا ہو، لیکن عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے. اس سے ہمیں علم لینا ہے، تبھی اسی وقت صحیح علم ملے گا. اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں تو بہت سارے علم دینے والے آج دنیا میں ٹہل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.